فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دورہ تفسیر القرآن کی 15ویں کلاس میں آج سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 9 پڑھنے لگا ہوں. یہ ایک اعتراض ہم پہ ہوتا ہے، اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں. اسی سے ملتی جلتی آیات اور بھی آتی ہیں کہ ایک ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. یہ روایت کم از کم 12-14 محدثین کرام نے نقل فرمائی ہے. اچھا، اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں بخاری شریف میں کیوں نہیں ہے؟ اصل میں اس وقت اتنے بدتمیز لوگ نہیں تھے. جن چیزوں پہ بہت زیادہ اعتراض ہو سکتا تھا یا جن کا ماننا بہت زیادہ ضروری تھا تو ائمہ محدثین نے ان چیزوں کو علیحدہ چھانٹ کے بیان کیا ہے. باقی سیرت نگاروں نے ضعیف حدیثیں ہوں یا صحیح حدیثیں ہوں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بیان کیا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت میں یا دیگر اعمال کے فضائل کے اندر ضعیف حدیثیں بھی قابل اعتبار ہوتی ہیں. تو بہرحال بخاری شریف میں تو اگرچہ نہیں ہے، لیکن یہ تقریباً معروف تمام محدثین کرام نے ان کو اپنی کتابوں میں نقل کی ہے. مصنف عبدالرزاق میں ہے اور المواہب اللدنیہ میں ہے. اشرف علی تھانوی صاحب ان کی کتاب نشر الطیب میں ہے. شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوہ میں بھی اسی طرح کے الفاظ کو نقل کیا ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اچھا، اب اس پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تم کہتے ہو نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تو اپنے نور سے پیدا فرمایا، حالانکہ لم یلد ولم یولد. ہم کہتے ہیں اپنے نور سے پیدا فرمایا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار کے نور کو جنا ہے، تب وہ آیت پیش کر دیتے ہیں. ابھی ان بیوقوفوں کو اتنا نہیں پتا کہ ہر مرتبہ من کا معنی جننا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن پاک میں من کو بیانیہ بھی پڑھا گیا ہے. ایک من تبعیدیہ ہوتا ہے، ایک من بیانیہ ہوتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہر جگہ ایک ہی معنی ہے کہ من رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا کا مطلب یہی ہے کہ اپنے نور کا ٹکڑا جدا کیا، اگر یہ مطلب ہے تو یہ میرے پاس سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونکا. اب کیا مطلب ہے کہ اپنی روح کا ٹکڑا کر کے پھونکا ہے؟ یہاں من کا معنی جو ہوگا وہی من نوری ہی میں من کا معنی ہے. اگر وہاں ٹکڑے کا معنی کرتے ہیں تو یہاں بھی ٹکڑے کا معنی کریں گے، لیکن یہاں ٹکڑے کا معنی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، نہ یہاں پیدا ہونے کے معنی میں من ہے ہی نہیں. جب یہاں نہیں ہے تو وہاں بھی نہیں ہے. مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، ٹکڑا جدا نہیں کیا. وہ اپنی شان جس طرح اس کی ہے اس کے لائق اس نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. اسی طرح اپنی روح میں سے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح کو پھونکا ہے. تو ٹکڑا کرنا یہاں مراد نہیں ہے. پھر کہتے ہیں جب اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، دوسری ایک بات، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر غیر سے مانگنا یا خیر کو کہنا اس کا کیا معنی ہے؟ تو میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے. روح قبض کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ قرآن کہہ چکا ہے. اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. محبوب آپ فرماؤ ان کو کہ مالک الموت وہ تمہیں موت دیتا ہے جس کو تمہارے اوپر وکیل کیا گیا. اب اللہ بھی موت دیتا ہے اور اسرائیل علیہ السلام بھی موت دیتے ہیں، تو شرک نہیں ہوا. کیوں؟
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی سے سارا معاملہ کرتے ہیں، اس لیے شرک نہیں ہے۔ اچھا، دوسری ایک اور بات، اس سے آگے چلیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 ہے۔ یہ جو لے لیتے ہیں بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور پھر بچے کے باپ کی جگہ اپنا نام لکھوا لیتے ہیں، ماں کی جگہ اپنا نام لکھوا لیتے ہیں، اور سگا باپ جو ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے اور نام کسی اور کا چل رہا ہوتا ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام سے، ہوا اقسط عند اللہ، اور یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف پسندی والی بات ہے۔ باپ کی جگہ کسی اور کا نام لکھنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی لو جی پھر ہم بچہ لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو نہ لینا، کس نے بولا لینے کو؟ بچے کو پالنا اور ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پالا، ٹھیک ہے، لیکن تو باپ کی جگہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بیٹا کہا جاتا تھا، زید بن محمد، یہ بیٹا کہا جاتا تھا، لیکن اصل باپ کا نام بھی بولا جاتا ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی ابو کہہ دیتا ہے، آپ اس کو پال لیتے ہیں، وہ آپ کو ابو کہتا ہے، آپ اس کو بیٹا کہتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن والد کی جگہ نام اسی کا رہے گا جس کا وہ اصل بیٹا ہے۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ جتنا خود بندہ اپنی جان کا مالک ہے، اس سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان کے مالک ہے۔ اب بھی سرکار ہماری جان کے مالک ہیں، یا اب بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ تو جو جانوں سے بھی زیادہ قریب ہو اس کو قریب نہ مانا جائے تو اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو اگر یا سے مخاطب نہ کیا جائے، جس کو جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف یا قریب کے لیے آتی ہے، حالانکہ یہ عقل مندی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں اگر قریب کے لیے ہی بولا جاتا ہے یا، تو جو جانوں سے بھی زیادہ قریب ہو اگر اس کو یا سے مخاطب نہیں کرنا تو اور کس کو مخاطب کر سکتے ہیں؟ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آج کل ہم نے یہ سنا ہے کہ لوگ بات بات پہ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا، اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، نبی ہمارے جیسا۔ اس پہ باقاعدہ ایک پوری کلاس ہونی ہے کہ انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہنا طریقہ کن کا ہے، کیا مؤمنین کا طریقہ ہے یا کسی اور کا طریقہ ہے؟ تو آج صرف اتنا عرض کروں گا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے میرے محبوب کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ اللہ خود فرما رہا ہے، تو جس عورت کا تعلق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی بن جائے، خواہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہو، اس کی بہن بھی ہو، اس کی ماں بھی ہو، ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہو، ٹھیک ہے، یا ابو سفیان کی بیٹی ہو، یا دیگر جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی نہیں تھی تب تک وہ باقی عورتوں کی طرح تھی، لیکن جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی بنی اب وہ باقی عورتوں کی طرح نہیں رہ گئی۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی باقی عورتوں کی طرح نہیں ہے تو خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ جو کل انما انا بشر مثلکم فرمانا ہے اس کا مطلب، اس کا مفہوم اور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اپنے جیسا کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ تنقیص کرتے پھرے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، محبوب اللہ نے بھی اس پر انعام کیا اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا، یعنی انعام کرنے والا اللہ بھی ہے اور انعام کرنے والے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ اب شرک نہیں ہوا، حالانکہ اللہ بھی داتا تو نبی داتا تو شرک، لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ مشکل کشا نبی مشکل کشا تو شرک۔ تو اس سے پوچھئے کہ آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا ہے میں نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، تو دونوں انعام کرنے والے شرک کیوں نہیں ہوا؟ تو شرک اس وجہ سے نہیں ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انعام کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کو مشکل کشا کہنے سے شرک نہیں ہوگا، کیونکہ نبی میں مشکل کشائی کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات بڑی کمال کی سماعت کیجئے کہ جب یہ آیہ کریمہ اتری نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیہ کریمہ 56 نمبر آیت ہے سورہ احزاب کی۔ یہ آیہ کریمہ اتری کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محبوب پاک علیہ السلام پر، اور اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ سلام کی تاکید ہے، یاد رکھیے درود ابراہیمی جہاں بھی آیا ہے وہاں سلام ساتھ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی درود ابراہیمی پڑھنا بتایا ہے اس حدیث پاک میں یہ بھی ذکر موجود ہے کہ صحابہ نے یہ کہا یا رسول اللہ ہمیں سلام پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اور ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو سرکار نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اب درود پاک جہاں بھی ہے درود ابراہیم بھی وہاں سلام بھی ساتھ ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو اگر کسی نے قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، قرآن پاک کی آیت پر عمل کرنا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو دو چیزیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے درود پڑھو اور سلام پڑھو، پھر سلام کی تاکید ہے کہ سلام ضرور پڑھو۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ صرف درود ابراہیمی پڑھو، تو سلام کہاں جائے گا؟ قرآن کا حکم کہاں جائے گا؟ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ درود ابراہیمی ہی صرف اکیلا پڑھنا اگر قرآن پاک کی آیت پر عمل کرنے کے اعتبار سے ہو تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ درود ابراہیمی کے ساتھ ساتھ درود سلام بھی پڑھنا چاہیے جو درود ابراہیمی کی ہر حدیث کے اندر موجود ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ لیکن وہاں مولوی صاحب کی جان اس وجہ سے جاتی ہے کہ السلام علیکہ کے اندر تو صاف صاف خطاب ہے، سیدھا سیدھا آپ پر سلامتی ہو اے نبی، تو یا تو آ گیا درمیان میں، ایھا یا کے قائم مقام ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، تو پھر تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ٹھیک ہی ہے۔ تو اگر حدیثوں پر عمل کرنا ہے، یعنی حدیث علیحدہ آ گئی نا کہ سرکار نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت کی نگاہ کرے گا، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 بار رحمت کی نگاہ کرے گا۔ اگر اس اعتبار سے دیکھنا ہے تو پھر درود ابراہیمی اکیلا پڑھ سکتے ہیں، مطلب قرآن کی آیت کا حکم مانتے ہوئے صرف درود ابراہیمی پڑھیں گے تو عمل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں سلام نہیں ہے، اللہ کے سلام کی اللہ تعالیٰ نے سختی فرمائی۔ اچھا جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی نا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ہوا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام آپ پر فرمایا ہو اور آپ کے وسیلے سے پھر آپ کی امت پر نہ ہوا ہو، تو درود آپ پر اور آپ پر بھیجتے ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے اللہ اور اس کے فرشتے، تو کیا ہم پر بھی بھیجتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان کو پیغام سناؤ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تم پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ یہ آیت نمبر ہے 43، یہ جو اب پڑھ رہا ہوں یہ 43 نمبر آیت ہے۔ پہلے جو میں نے پڑھی وہ 56 نمبر آیت تھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہ آیت نمبر 56 تھی سورہ احزاب کی 22واں پارہ، اور اب جو پڑھ رہا ہوں یہ 22واں پارہ آیت نمبر 43 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے تم پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ اچھا تم پر درود بھیجتے ہیں تو کیا ہم نبی جیسے ہو گئے؟ نہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مؤمنین پر رحمت فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہم پر بھی درود بھیجتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ بھیجتے ہیں؟ نہ،
ہم محبوب پر درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے محبوب پر بغیر محبوب کے کہے درود بھیج رہے ہیں، لیکن ہم پر تب بھیجتے ہیں جب ہم محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ ہم محبوب کا نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم فرماتا ہے۔ ہم محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانیاں فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا، درود و سلام کا کوئی بھی صیغہ متعین نہیں ہے کہ اس صیغے سے پڑھ سکتے ہیں، ان الفاظ سے نہیں پڑھ سکتے۔ دنیا جہان کی کسی کتاب کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ درود پاک کا یہ صیغہ ٹھیک ہے تو یہ ناجائز ہے۔ یہ جانور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ خود بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، سیاستہ پوری کے اندر درود ابراہیمی ہم جو پڑھتے ہیں نا، وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، جبکہ اس سے ہٹ کر 10-11 درود ابراہیمی وہ ہیں جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو اگر ایک ہی صیغہ متعین ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بھی یہ حکم نہ فرماتے کہ یہ پڑھ لو، کبھی یہ پڑھ لو، کبھی یہ پڑھ لو، کبھی یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ تو نماز کے اندر چونکہ ہم یہ پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہیں، نماز کے علاوہ آپ جو بھی صیغہ جس بھی انداز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کریں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پیش کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کوئی ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت کی نگاہ کرتا ہے، کوئی 10 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 بار رحمت کی نگاہ کرتا ہے۔ اور بعض اوقات آپ ایک ہی جملے میں کئی ہزار مرتبہ پڑھ دیں گے تو بھی اتنے ہزار مرتبہ درود پاک مانا جائے گا۔ اور تاجدار بریلی کے تو کیا ہی کہنے، آپ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یعنی لاکھوں سلام ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات گرامی پر نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عضو پر وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں 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 کہہ کے جب جی نہیں بھرا تو کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا کسی بھی صیغے سے ہو وہ بالکل جائز اور درست ہے۔ جو مولوی کہتا ہے کہ نہیں، جو بی بی کہتی ہے کہ نہیں، ہم نہیں مانتے اس بات کو کہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھنا چاہیے، سرکار کے دور سے ثابت کرو، تو میں ایک سوال آپ کو دے رہا ہوں، آپ یہ دھیان سے نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ اگر کوئی کہتا ہے اس صیغے سے نہیں پڑھ سکتے، اس طرح نہیں پڑھ سکتے، اس طرح نہیں پڑھ سکتے، اس طرح نہیں پڑھ سکتے کیونکہ سرکار سے ثابت نہیں، اسے کہو تو تم یہ بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہو، الفاظ یہ ذہن میں رکھنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کا نام سنیں تو درود و سلام تو پڑھنا ہے، تو یا رسول اللہ درود کس انداز سے پڑھے؟ سرکار سے پوچھا گیا اور پھر سرکار نے آگے سے یہ فرمایا ہو کہ تم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو، کسی ایک حدیث سے ثابت کر دیں۔ بات سمجھ آگئی کہ جو ہم کہیں بھی بولیں گے محمد تو سب کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلک والا کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو انکاری ہے نا صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، جب اس کے سامنے نام لیجئے محمد، وہ بولے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پوچھئے کیا یہ درود سرکار نے بتایا؟ اگر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو ہمیں ثابت کر دیجئے کون سی حدیث میں ہے۔ اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، وہ کہے گا نہیں صحابہ کہتے تھے، نہیں وہ تو امت کے سارے لوگ کہتے ہیں، وہ تو یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا، اس کو سارے کا چھوڑو، آپ صرف یہ بتاؤ کہ یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام آئے تو یوں درود پڑھ لیا کرو، یا تو پھر محمد نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا درود ابراہیمی پڑھو نا، پتہ چل جائے، مزہ آ جائے گا۔ لیکن یہ کیا تک ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا، یہ کون سے حدیث سے ثابت ہے؟ انشاءاللہ عز و جل نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، انشاءاللہ طبیعت صاف ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی